Lalu datanglah seorang ulama Mesir, namanya Syekh Mahmud Said Mamduh. Syekh Mahmud Said Mamduh menulis kitab. Hadis-hadis yang didhaifkan Syekh Albani ternyata sahih. Yang keempat, nanti ada acara makan. Oh, oke, saya datang. Siap, karena ini bukan maulid. Itulah maulid tuh bodoh. Itulah maulid tuh. Yang empat tadi itu, itulah maulid tuh. Pertama baca Quran, yang kedua sejarah Nabi, yang ketiga doa, yang keempat makan. Kalau tak ada makan tuh tak ada makan Ustaz. Ya takut kita sebut makan, rupanya tak ada makan kan. Itulah maulid itu bonga. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Rasulullah, ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi ya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah dimanapun berada. Belakang saya ini adalah asrama para santri tahfiz Quran Pondok Pesantren Nurul Azhar 1. Alhamdulillah dalam perjalanan panjang dari mulai tanah wakaf, rumah guru yang sekarang dipakai untuk asrama, karena ini akan ditempati insya Allah bulan depan. Kemudian ada pendopo, berjalan dengan lancar, jamaah dimanapun berada yang selama ini mensupport program pembangunan pesantren Nurul Azhar di Riau, berkah selalu. Kita masih akan terus melanjutkan karena mencetak para penghafal Quran, para da'i menuju dakwah, menjadi juru dakwah di berbagai tempat, bil khusus di Riau. Mari kita support. Manjahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah berjihad fisabilillah. Kalau kita bukan da'i, kita bukan penghafal Quran, dengan mensupport pesantren Nurul Azhar, maka kita sudah ikut berperan dalam dakwah. Mari kita bantu, donasi kita salurkan melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661, atau Bank Syariah Indonesia 147 6-nya 7 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya ketika belajar di Mesir, ketika itu ada ulama besar hebat, sampai-sampai ada ulama Maghribi Maroko mengatakan seandainya kitab usul fikih dunia ini semuanya terbakar, hilang dari perpustakaan, tapi kalau dia masih hidup, lakafa, cukup, karena usul fikih itu ada di kepalanya. Namanya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, masih hidup sampai sekarang. Dan ketika saya lihat sanad hadisnya dari mana, banyak.
Tapi salah satunya sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Apa kata dia? Haddatsana musnidud dunya. Yang meriwayatkan kitab-kitab ini kepada kami adalah ahli sanad dunia, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama Makkah Al-Mukarramah. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani ini ulama besar. Ulama Mesir pun belajar kepada beliau. Lalu kemudian hadis-hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani. Kata dia hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Lalu datanglah seorang ulama Mesir namanya Syekh Mahmud Said Mamduh. Syekh Mahmud Said Mamduh menulis kitab hadis-hadis yang didhaifkan Syekh Albani ternyata sahih. Qala Albani dhaif. Qultu sahih. Ternyata dia baru menengok dari satu jalur sanad. Setelah dilihat dari sanad yang lain, rupanya hadis ini sanadnya banyak. Dilihat dari sanad lain ternyata hadis ini hasan. Dilihat dari sanad lain ternyata hadis ini sahih. Nama kitabnya At-Ta'rif bi Auhami man qassama sunan ila sahih wa dhaif. 7 jilid tebalnya. Yang menulis kitab ini namanya Syekh Mahmud Said Mamduh. Syekh Mahmud Said Mamduh sanad hadisnya kemana? Kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Payah kami ke Mesir Pak Ustadz. Susah mau beli tiket. Tiket sama visanya 15 juta. Belum lagi penginapan hotel makan. Itu pun sampai di airport belum tentu bisa masuk. Alhamdulillah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani punya salah seorang murid dari sekian banyak muridnya. Muridnya itu ada di Riau dan berada di Benteng Indragiri Hilir. Inilah yang sedang duduk bersama kita, Syekh Muhammad Syekh Idrus Hashim. Mudah-mudahan kita mengambil barokah ilmu dari beliau. Itu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, siapa yang duduk di samping Ustaz Somad? Kalau dia mengaji, mengambil hadis, dia tahu. Tapi masyarakat awam lebih kenal drama Korea daripada ulama. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa. Dialah yang hijrah ke negeri Yaman. Maka namanya disebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir sampai ke Yaman beranak pinak, beranak cucu. Lalu anak cucunya itulah yang kita kenal dengan orang yang kita cintai. Cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicintai Habib. Maka anak cucunya kita panggil Habib. Nanti anak kita nanya, Mak, kenapa itu dipanggil Habib? Karena dari kecil memang udah begitu. Salah satu dari anak cucu keturunan Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu marganya banyak. Ada As-Saqqaf, ada Al-Haddad, ada Al-Jifri, ada bin Syihab, ada bin Syihab Abu Bakar. Salah satunya datang ke kerajaan Siak Sri Indrapura. Orang Melayu ini menghormati keturunan Nabi. Maka dikasihnya lah anak gadisnya yang paling cantik namanya Tengku Embung. Menikahlah Tengku Embung dengan keturunan Nabi tadi. Nama cucu Nabi yang nikah dengan Tengku Embung tadi namanya Sayyidi Al-Habib Utsman Shahabuddin. Itulah mengapa Sultan-Sultan Siak sesudah Habib Utsman Shahabuddin itu namanya
pakai Syarif. Yang terakhir Sultan Syarif Qasim. Orang Melayu Riau memuliakan cucu Nabi, 3 diabadikan. Pertama, nama jalan Sultan Syarif Qasim. Yang kedua, nama universitas Sultan Syarif Qasim. Yang ketiga, nama airport Sultan Syarif Qasim. Itu dulu namanya airport Simpang 3. Datang presiden, masa presiden Gus Dur, dirobah namanya jadi Sultan Syarif Qasim II. Waktu peresmiannya kata Gus Dur, ini memang sudah tepat. Namanya airport Sultan Syarif Qasim II. Masa nama airport Simpang 3 seperti pangkalan becak. Bangga kita sebagai orang Melayu. Kita memuliakan Habib keturunan Nabi. Kita akan mendarat di Sultan Syarif Qasim II. Nama Habib yang datang ke Siak itu namanya Habib Usman Sahabuddin. Nama istrinya anak Sultan Siak itu adalah Tengku Embong. Pertanyaannya, di manakah makamnya? Di samping Masjid Senapelan Pasar Bawah. Anak-anak kita tak pernah kita bawa ziarah ke sana. Oh, Pasar Bawah. Aku selalu ke sana Pak Ustadz beli karpet. Selalu ke sana Pak Ustadz beli. Kan ngaku beli keramik. Pernahkah kita bawa anak kita ziarah ke makam Habib Usman Sahabuddin? Kalau belum pernah, jangan sekarang, besok pagi. Bawa ke sana. Ustadz pernah, anak saya bawa, istri saya bawa, mertua saya bawa, semua tamu yang datang ke Pekanbaru saya bawa ke situ. Kenapa? Karena tak ada tempat jalan-jalan. Salah satu marga Habib itu adalah bin Syihab atau Syihab. Salah satu keturunan bin Syihab itu adalah Sayyidi Al-Habib Muhammad Haidar bin Syihab. Itulah dia yang duduk di samping Kiai Haji Idrus Hashim. Itu Habib Muhammad. Beliau mengalir darah Nabi di dalam badannya. Saya mengalir juga, cuma Nabi Adam. Kalau dia Nabi Muhammad. Kalau ada di antara bapak ibu yang tak mengaku ada darah Nabi di badannya, berarti keturunan monyet. Karena dia mengikuti mazhab Charles Darwin. Kata Darwin, manusia ini bukan dari Adam, tapi kelanjutan dari Homo sapiens. Ilmu biologi, bio hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup. Katanya hidup ini berasal dari lanjutan dari teori apa namanya? Evolusi. Kita meyakini Al-Quran bahwa Allah mengirim makhluk bernama Adam alaihi salam dan kita adalah keturunannya. Betul? Ada di sini yang tak keturunan Adam? Selanjutnya para asatis al-kiram yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ini ustadz-ustadz, guru-guru semua ini. Tapi karena kursi ini cuma muat bertiga, itulah maka kami aja yang duduk. Sebetulnya mereka berdua ini kursi, saya mendapat syafaat. Ditarik mereka saya. Itulah gunanya kita dekat orang-orang soleh ini. Duduk dekat kursi aja dapat, apalagi di surga. Nah, itulah mengapa kita mesti duduk-duduk dengan orang soleh. Jelas? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nanti malam boleh Ustadz datang ke rumah kami. Apa acaranya? Acaranya, apapun acara saya datang. Kecuali maulid, karena maulid bid'ah. Enggak Pak Ustadz, acaranya nanti malam itu kita baca Quran. Oh iya, habis baca Quran, Ustadz jelaskan sedikit tentang Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad ya? Iya. Oke, yang ketiga, baca doa Pak Ustadz. Oke, baca doa. Yang keempat nanti ada acara makan. Oh, oke, saya datang. Siap, karena ini bukan maulid. Itulah maulid tuh bodoh. Itulah maulid tuh. Yang 4 tadi itu, itulah maulid tuh. Pertama baca Quran, yang kedua sejarah Nabi, yang ketiga doa, yang keempat makan. Kalau tak ada makan tuh tak ada makan. Alhamdulillah. Jadi takut kita sebut makan rupanya tak ada makan kan?
Itulah maulid, itu bonga. Nah, sekarang kita buka maulid. Ada tak ayat Quran kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 2. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Jadi kalau di majelis maulid ada orang tidur, jangan dimarahi, itu berarti hatinya wasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaika, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Rukun yang pertama baca Quran. Di majelis kita ini ada baca Qurannya? Ada. Yang kedua, di dalamnya ada sejarah Nabi. Oh, enggak ada? Enggak ada Habib. Habib Muhammad tadi cerita sejarah Nabi. Coba buka di halaman 4. Yang tak dapat fotokopi sendiri. Izin sama Habib. Lamma dana waqtul buruzi li Ahmadin an izni man masya'ahu qad kana hamalat bihil ummul aminatu bintu wahbin man laha a'lal ilahu makana. Mohon maaf suaranya tak pula mirip macam Habib tadi. Ustaz Somad ini udahlah wajah tak mirip, suara pula tidak. Itu kan sejarah Nabi itu. Lamma dana waqtul buruzi li Ahmadin. Ketika sampai masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. An izni man sya'ahu qad kana. Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamalat bihil ummul aminatu bintu wahdin. Maka melahirkanlah ibunya namanya Aminah binti Wahab. Man laha a'lal ilahu makana. Orang yang kedudukannya sangat tinggi. Ini di halaman 5 ke bawah itu bercerita tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya di halaman 7. Wulidal habibu fakharra halan sajidan lillah man anshana wa barana. Ketika Nabi Muhammad lahir itu, maka bersimpuh sujudlah semua makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian berikutnya. Qad arda'athul ummu. Dia disusukan ibunya. Jadi yang pertama menyusukan Nabi itu adalah ibu. Setelah itu, thumma suwaibatun. Setelah itu Suwaibah. Wa halimatun. Setelah itu Halimah. Membaca maulid ini mengajarkan anak kita bahwa anak itu disusukan 3. Pertama ibunya, kedua Suwaibah, ketiga Halimah. Anak kita sekarang ditanya, kau dulu nyusu sama siapa? Pertama sama kaleng, kedua susu botol, ketiga susu kotak. Jadi membaca maulid adalah sejarah dan pendidikan tarbiyah. Qad basyarat Suwaibatu sayyidaha. Maka datanglah Suwaibah memberikan kabar gembira kepada tuannya. Siapa tuannya? Itulah kalau tak paham syair. Kalau paham dia pasti tahu. Aba Lahabin. Nama tuannya itu Abu Lahab. Abu Lahabnya pakai ba. Abu Lahab. Di Jalan Impres ada rumah makan namanya Abu Lahab. Pakai P. Maksudnya kenyang, Abu Lahab. I'taqaha farhana. Begitu datang Suwaibah mengasih tahu, wahai tuanku, keponakan kau sudah lahir. I'taqaha farhana. Dibebaskannya lah budaknya itu saking senangnya dia. Hai Suwaibah, kau sejak malam ini ku bebaskan. Harga onta 50 juta. Harga budak 2 kali lipat 100 juta. Saat Nabi lahir, Abu Lahab bersedekah 100 juta. Jadi kalau ada orang Pekanbaru nih bersedekah 100 juta pas maulid, itu baru selepel sama Abu Lahab.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واغفر المعادي واسرفه وداع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفاع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رفق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من ربي السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى
السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أنت المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي جئت للبرايا بالشرع المبين
تنشر الهداية بين العالمين ثاني البرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا syafaatmu ya Rasulullah kami harapkan اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا رب صل عليه وسلم صلوا اللهم صل سلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا طيبة يا طيبة يا ذا الأيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا ضيبة يا ضيبة يا لولا استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا باب بكر حبكم في القيام ذخرين يا عمر اقضيه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان
سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دانا يا ناس غنانا والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي بن أبي طالب منكم مصدر المواهب هل ترى بالحديد عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان طيبة طيبة يا دول عيانا استغنى عليك أزياد الحسن والحسين إلى النبي قرب عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن طيبة طيبة يا دوا العيانا استغنى عليك وانا دانا والهوى نادانا وصلاة الله تعالى على من كلم الغزال والآل أصحاب الكمال والأصحاب من علوا شانا بمن علوا شانا بمن علوا شانا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا استغنى عليه والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله على محمد. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. الله على محمد. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. على محمد مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسمه لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأسجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. احتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. آل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وريب الآذانا. وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طاعته من به في ذكره أعظم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليقرأوا واغضوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتزما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستفك من غفلة عن ذا وكن يقظانا. وأمر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. وأنا خيار من خيار قد خرجت منه كاهن لي إلهي صانا. طهره الله وحماه اختاره وما برك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا إمام الرسل يا سندي الله الله تمام الله معتمدي فبدنيانا وآخرتي الله الله يا رسول
نهرا وعافيا سقي وسوف الكون أنك سوى سيد السادات والمطر وسائل الموت يا العبر صيد الآيات والسور الله والأحكام والحكم إمام الرسل يا سندي الله تمام الله معتمدي فمن دنياي وآخرتي يا رسول الله من طبع سيرته وسجاه وسيرته صفة الله ورفيه الله أبن أهل الحق والعربي إمام الرسل سندي الله أنت باب الله معتمدي فمن دنياي وآخرتي
صلى الله على محمد. بالله كرر ذكرى وصف محمد قيمة زهال القلوب رانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nanti lepas ini ada mahallul qiyam, kita berdiri. Tapi yang tak mampu berdiri tak usah berdiri. Ya, yang tak mampu berdiri tak usah berdiri, jangan maksakan diri, jangan ya. Jadi duduk aja tak apa-apa. Tapi yang bujang-bujang ini kalau tak berdiri kawat itu ya. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. حملت به أم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. صلى الله على محمد. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. صلى الله على محمد. كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا. صلى الله على محمد. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف ابن قصي كان. صلى الله على محمد. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا. صلى الله على محمد. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا. وهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا. وحينما عملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. وبها أحاط الرطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان. ورأت كما قد جامع علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. بالظهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المعاض فأطرعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. رسول الله صلوات
الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع نور النواهي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام الشركين ومن الشرك يصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الغفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر منابا لك كل الخلق تفزع وينادون تراما برسول الله قدها من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت فتسجد تشفع تشفع مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا بدا النور شعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وبك الرحمة مرسل مرحبا مرحبا وإلى العرش يا سماء مرحبا مرحبا مرحبا
بالحسين مرحبا مرحبا يا عظيم المن يا شملنا يا مصطفى جمال مرحبا مرحبا وبه فانظر إلينا واعطينا به كل مطمع رب اغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد الله فينا كل البلايا ما دفع الآفات وارفع وسقينا يا رب عيتنا بحياة ليا زمان واغتني العمر بحسنا واحسن العقبى وما أرجع طلعا بنا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الطهر وآله والصحابة مسنا الساعة طلعا وجب الشكر علينا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا نور العين حسيني والحسن مرحبا مرحبا الله الله حسيني والحسن مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك صلوا على النبي محمد.
lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil mustafa wa bidzal hadisu atana. Tapi Allah tak melupakan budi baik Abu Lahab, maka dia diberikan keringanan azab. Annal azaba mukhaffafun fi kulli isnainin. Setiap hari Senin azabnya diringankan. Li farhatihi biman wafana. Karena dia senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak percaya saya bahwa Abu Lahab itu azabnya diringankan setiap hari Senin. Kau kalau baca hadis di mana? Sahih Bukhari. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Masa? Ini ada dalam Sahih Bukhari. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Abbas bermimpi, ditanyanya saudaranya, "Oh my brother Abu Lahab, how are you today?" Kata Abu Lahab, "Aku masuk neraka karena dijamin tabat syada Abi Lahab." Bagaimana kabar di neraka itu? Panas sekali neraka ini, kata Abu Lahab. Khuffifa alayya li kulli itsnain li'taqi Suwaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku bebaskan Suwaibah saat Muhammad lahir sallallahu alaihi. Jadi maulid itu isinya sejarah Nabi. 2 rukun sudah. Baca Quran ada? Ada. Sejarah Nabi ada? Ada. Doa. Ada doa di sini. Tengok halaman 7. Ya azimal man ya Rab, engkau pemilik segala keagungan, kemuliaan, segala nikmat punya engkau. Syamlana bil Mustafa jma', maka limpahkanlah nikmatmu itu kepada kami, barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasqina ya Rab, beri kami air ya Allah. Aghisna, turunkan hujan. Bihayat hattal yahma waqtim al-umra bihusna, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Minta husnul khatimah. Saya tak tahu Pak Ustadz, pas pembacaan maulid itu entah yang mana yang sejarah, entah mana yang doa. Pokoknya angkat aja tangan. Makanya saya kalau sedang maulid saya angkat tangan. Angkat tangan. Entah mana yang doa, entah mana yang maulid, pokoknya mengangkat tangan, turun rahmat dan barokah insyaAllah. Amin. Terus yang tadi yang dipukul pakai gendang itu Pak Ustadz. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi. Jadi Pak Ustadz, kenapa orang tuh waktu ceramah tak ada nyanyi-nyanyi? Suaranya tak bagus. Kalau bagus macam ini hebatnya. Anta babullah, anta babullah mu'tamadi, ya Imam ar-Rusli ya sanadi, ya Imam ar-Rusli, engkaulah imamnya para rasul. Betul Nabi Muhammad itu imamnya para rasul? Siapa yang bilang? Hadis Isra Mi'raj, waktu Nabi di Baitul Maqdis, diucapkannya salam, jadi tengoknya di belakang. Nabi Adam jadi apa? Jadi makmum. Nabi Ibrahim jadi apa? Jadi makmum. Nabi Musa jadi apa? Jadi makmum. Jadi yang kita ucapkan ini semua, kenapa mesti dilantunkan? Kenapa membacanya enggak lurus-lurus aja? Ya azimal manni ya Rab, syamlana bil Mustafa jma' wa bihi fanzur ilaina wa'tina bihi kullu matma'. Orang kalau sudah jatuh cinta, dia bersyair. Terngiang di telinga syair itu dibacakan. Bapak kalau hanya sekedar sayang sama ibu, dia akan bilang, cintamu bagaikan air di daun keladi. Dia bersyair. Tapi kalau cintanya sudah terlalu dalam, saya segan mau nyanyi di samping saya. Kalau tak segan dah saya nyanyikan 3 syair. Solawat yang dilantungkan Habib bersama Baitul Habib, bersama adik-adik kita dari Baitul Habib tadi, itu nanti terngiang-ngiang ke telinga kita sampai pas mau tidur malam. Ya Imam ar-Rus. Kalau kita tidak dengarkan itu, maka yang terngiang nanti malam akan lain yang masuk. Terlalu sulit.
Kalau antum tidak mendengarkan sholawat, ketawa kalian semua. Berarti kalian terngiang kan malam. Orang yang tidak mengiangkan sholawat, makanya setiap pagi anak-anak santri 7 sholawat. 7 sholawat. Habis sholat subuh, baca zikir, sholawat. Ada namanya sholawat burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Itu burdah. Yang dibaca tadi itu apa Pak Ustadz? Ini solawat ditulis Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz Ad-Diyaul Lami. Ada solawat di Ba'i, ada solawat. Biasanya kita di negeri Melayu ini solawatnya, waktu saya kecil tuh solawat. Sebentar ya. Supaya jangan kata orang, alah Ustadz tuh kan tahu solawat belakang-belakangan ini aja. Dulu kecil mana tahu dia bersolawat. Tahu dia kan, aku ini tengok selawat. Ini selawat waktu kami masih kecil. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Habis pula suara, minta air putih itu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Salah tadi, tariknya terlalu tinggi. Abtadi'ul imla abismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu. Terbayang pulut kuning sepanggang ayam. Wa usanni bihamdim mawariduhu sa'ighatun haniyah mumtati'an minasyukril jamili mata ya wa usalli wa asallimu ala nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah al muntaqili fil ghuwaril karimati wal jibah. Wa astamnihu Allah ta'ala ridwanai yakhussul itratat tahiratan nabawiyyah wa ya'ummu sahabata wal atba'a wa mawala Pernah Allahumma sholli ala sayyidina. Pernah Ustadz belajar Barzanji nih? Enggak. Kok bisa Ustadz membaca Barzanji? Ada orang dulu belajar Barzanji ke mak saya. Saya waktu itu masih SD main-main. Yang belajar tuh tak dapat, saya dapat. Nah, begitulah cerdasnya saya ini. Oh, itu yang kalian baca itu Syiah. Itu yang kalian baca itu Syiah. Itu pengikut Syiah. Makanya kau dengar baik-baik. Coba tengok ya. Tengok kalimatnya. Wa ya'ummus sahabata wal atsba'a. Sahabah. Siapa yang bilang Imam Barzanji Syiah? Wa ya'ummus sahabata wal atsba'. Syiah tak percaya kepada sahabat. Dia bilang sahabat kafir. Ini wa ya'ummus sahabata wal atsba' wa mawala wa astajdihi hidayatan li suluki subulil wadihatil jaliyah wa hifzan minal ghawayati fi khitatil
wa khuta. Nanti insya Allah kita adakan lomba berzanji insya Allah. Amin. Baca Qurannya ada? Ada. Sejarah nabinya ada? Ada. Doanya ada? Ada. Jadi selawat. Tunggu makan dulu. Selawatnya ada? Selawat aja lah itu isinya. Makanya kata Habib tadi selawat. Setiap selesai 2 bait sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Kenapa kita mesti berdiri? Kenapa mesti berdiri? Oh, jadi tak berdiri ya? Enggak boleh berdiri. Oke. Kepada seluruh peserta upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharap berdiri. Berani tak kau bilang sama gubernur? Kenapa berdiri? Kenapa pas Ustadz berdiri kau berani betul sama Ustadz? Kedua-duanya mulia. Indonesia Raya mulia. Hubbul watan minal iman. Yang mengajarkan hubbul watan minal iman itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini Ustadz kok marah-marah? Ini bukan marah. Ini kalau lapar memang begitu. Maka mesti ada makan. Nama kitabnya Al-Hawi Al-Fatawi. Ketika mereka mengadakan maulid, 5.000 piring manisan di sepanjang jalan dibagikan. Makanya di Mesir tanda maulid itu, maulid tidak mesti di masjid. Tempat kita ini maulid di kantor, masjid di maulid. Aslinya maulid itu di rumah. Potongkan ayam, potongkan kambing, potongkan tak ada puyuh, undang. Makanya aslinya maulid itu di rumah. Kalau di Palembang maulid itu maulid arba'in namanya, 40. Kita belum arba'in Habib. Kita masih salasin 30 malam. Kalau di Palembang Sumatera Selatan 40 malam. Di Aceh 3 bulan. Aceh maulid 3 bulan, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. 9 kali 3. Sempatlah saya 3 bulan gemuk pulang dari Aceh. Maulid. Jadi aslinya maulid itu yang 30 malam ini sudah Habib, Sayyidil Habib. Habis. Tahun ini tak ada lagi. Tahun depan hubungi dari sekarang supaya ke rumah-rumah nanti maulid. Ustaz Somad ini ceramah aja ngomong ke rumah-rumah. Dia sendiri tak ada. Di rumah saya ada. Nanti saya meminta kesediaan Habib beserta adik-adik dari Baitul Habib datang ke rumah untuk maulid. Karena itu memang niat saya dari dulu. Nanti saya akan undang Habib. Kenapa baru ini? Dulu saya mau undang tak ada orang rumah, sekarang udah ada. Dulu kita terbang ke masjid, tak ada. Nah, ini sekaligus ngasih alasan ke Habib, kenapa selama ini Ustaz Somad itu tak buat maulid. Nah, tahun ini ada maulid supaya turun barokahnya semua insya Allah. Kenapa mesti pakai pukul-pukul gendang? Ketika Nabi sampai, datang seorang perempuan. Ya Rasulullah, aku bernazar kalau mau menang perang, kalau kau menang perang kupukulkan gendang. Boleh kupukul gendang ya Rasulullah? Kata Nabi, pukullah. Hadis apa namanya itu? Kalau Nabi tidak melakukan, saya tidak mau, karena bukan sunnah. Sunnah itu ada 3 mas bro. Yang pertama namanya sunnah fi'liyah, kalau Nabi yang membuat. Yang kedua namanya sunnah qauliyah, kalau Nabi yang bercakap. Yang ketiga itu sunnah takririyah, orang lain yang melakukan Nabi setuju. Nah sekarang ada seorang perempuan memukul gendang, dibiarkan Nabi. Sunnah apa namanya? Takririyah, pandai. Sunnah qauliyah ada? Ada. Apa kata Nabi? A'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam. Buat acara walimah. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bid-dufuf. Pukul gendang. Jelas dalil pukul gendang? Jelas. Melantunkan suara. Kenapa mesti dilantunkan? Tala'al badru alaina. Kenapa tak lurus-lurus saja? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Kenapa mesti dilantunkan? 2 orang perempuan jariyatani tughanniyani. 2 orang perempuan sedang melantunkan lagu. Abu Bakar marah. Apa kata Nabi? Da'huma, biarkan mereka melantunkan. Boleh apa tak boleh?
boleh melantunkan syair. Maka dicarilah yang suaranya bagus-bagus, munsyid. Kalau masalah menyanyikan ini, pilih 2 orang. Biar supaya manusia ini tercengang, pilih 2. Yang pertama yang paling bagus suaranya, yang kedua yang paling tak bagus. Karena kalau paling bagus orang akan begini, paling tak bagus kan gitu. Suara siapa macam kambing ditarik tadi kan gitu. Latihlah anak-anak kita nasyid. Kalau ungkapan-ungkapan itu dibuat dalam bentuk kata-kata yang indah, namanya syair. Bahasa Arabnya syair, bahasa Melayunya syair. Kalau dia terdiri dari 7 baris, namanya qasidah. Apa namanya? Qasidah. Kalau dilantunkan pakai irama, namanya nasyid. Ini sekarang banyak orang kita ini tak tahu apa itu grup nasyid, apa itu grup qasidah. Apa beda qasidah sama nasyid? Kalau nasyid ibu-ibu, kalau qasidah bapak-bapak. Jadi yang memukul gendang dan yang nasyid itu macam ini, laki-laki. Begini semestinya. Kadang maulid-maulid di beberapa daerah, maulidnya tak salah. Yang memukul gendang ibu-ibu, yang menyanyi ibu-ibu, bini orang di depan laki orang. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Pas 30 menit. Saya disuruh berhenti jam 12. Karena kita masih ada acara makan. Habis itu sholat zuhur, kami pun langsung pergi ke Bagan Benio. Doakan supaya kami pulang. Karena kabarnya di sana itu banyak buaya. Tapi ada yang lebih bahaya daripada buaya Bagan Benio. Buaya, waspadalah. Mohon maaf Tuan Guru, Sayyidi Al-Habib, para asatiz. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Intinya, buat maulid di rumah-rumah, buat maulid di pengajian-pengajian. Dibid'ahkan orang jangan takut, karena yang kita lakukan ini adalah sunnah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.